بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رات تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے آپ کی خاص رحمت مانگتا ہوں جس سے آپ میرے دل کو ہدایت نصیب فرما دیجیے اور اس کے ذریعے میرے کام کو آسان فرما دیجیے اور میری پریشان حالی کو اس رحمت کے ذریعے دور فرما دیجیے اور میری غیر حاضری کے معاملات کی نگہبانی فرما دیجیے اور جو چیزیں میرے پاس ہیں ان کو اس رحمت کے ذریعے بلندی اور عزت نصیب فرما دیجیے اور میرے عمل کو اس رحمت کے ذریعے شرک و ریا سے پاک فرما دیجیے اور میرے دل میں اس رحمت کے ذریعے وہی بات ڈال دیجیے جو میرے لیے صحیح اور مناسب ہو اور جس چیز سے مجھے محبت ہو وہ مجھے اس رحمت کے ذریعے عطا فرما دیجیے اور اس رحمت کے ذریعے میری ہر برائی سے حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ، مجھے ایسے ایمان اور یقین نصیب فرما دیجیے جس کے بعد کسی قسم کا بھی کفر نہ ہو اور مجھے اپنی وہ رحمت عطا فرمائیے جس کے تفعیل مجھے دنیا و آخرت میں آپ کی جانب سے عزت کا شرف کا مقام حاصل ہو جائے۔ یا اللہ، میں آپ سے فیصلوں کی درستی اور آپ کے ہاں شہیدوں والی مہمانی اور خوش نصیبی والی زندگی اور دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں آپ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا ہوں، اگرچہ میری عقل ناقص ہے اور میرے عمل کمزور ہے، میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ اے احکام بنانے والے اور دلوں کو شفا دینے والے، جس طرح آپ اپنی قدرت سے ایک ساتھ بہنے والے سمندروں کو ایک دوسرے سے جدا رکھتے ہیں کہ کھارا میٹھے سے الگ رہتا ہے اور میٹھا کھارا سے الگ، اسی طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ کی آگ سے، اس عذاب سے جس کو دیکھ کر آدمی وویلا کرنے، موت کی دوا مانگنے لگے، اور قبر کے عذاب سے دور رکھیے۔ یا اللہ، جس بلائی تک میری عقل نہ پہنچ سکی اور میرے عمل اس بلائی کے حاصل کرنے میں کمزور رہا اور میری نیت بھی اس تک نہ پہنچی اور میں نے آپ سے اس بلائی کی درخواست بھی نہ کی ہو جس کا آپ نے اپنے مخلوق میں کسی بندے سے وعدہ فرمایا، یا کوئی ایسی بلائی ہو کہ اس سے آپ اپنے بندوں میں کسی کو دینے والے ہوں، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میں بھی آپ سے اس بلائی کا خواہش مند ہوں اور اس کو آپ کی رحمت کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ اے مضبوط عہد والے اور نیک کاموں کے مالک اللہ، میں آپ سے عذاب کے دن امن کا اور قیامت کے دن جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے مقرب اور آپ کے درمیان میں حاضر رہنے والے، رکوع سجدے میں پڑے رہنے والے اور عہدوں کو پورا کرنے والے، بے شک آپ بڑے مہربان اور بہت محبت فرمانے والے ہیں، اور بلا شبہ آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں دوسروں کو خیر کی راہ پر دکھانے والا اور خود ہدایت یافتہ بنا دیجیے، ایسا نہ کیجیے کہ ہم خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوں۔ آپ کے دوستوں سے ہماری صلاح ہو، آپ کے دشمنوں کو کہ ہم دشمن ہوں، جو آپ سے محبت رکھیں ہم آپ کی اس محبت کی وجہ سے اس سے محبت کریں، اور جو آپ کا مخالف ہو ہم آپ کی اس دشمنی کی وجہ سے اس سے دشمنی کریں۔ اے اللہ، یہ دعا کرنا میرا کام ہے اور قبول کرنا آپ کا کام ہے، اور یہ میری کوشش ہے اور بھروسہ آپ کی ذات پر ہے۔ یا اللہ، میرے دل میں نور دیجیے، میری قبر کو نورانی کر دیجیے، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، یعنی میری ہر طرف آپ ہی کا نور رہے۔ اور میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور، میری روح میں نور، میری کھال میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، اور میری ہڈی میں نور ہی نور کر دے۔
اے اللہ میرے نور کو بڑھا دیجیے، مجھ کو نور عطا فرما دیجیے اور میرے لیے نور مقرر فرما دیجیے۔ پاک ہے وہ ذات عزت جس کے چادر ہے اور اس کا فرما عزت والا ہے، شرف بزرگی جس کا لباس ہے اور اس کی بخشش ہے۔ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے پاکی صرف اس کی شان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے فضل اور نعمتوں والی ہے، پاک ہے وہ ذات جو بڑے شرف و کرم والی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلال و کرام کی مالک ہے۔